নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، اتر دیناج پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 12 بجے تک آپ نے نہایت ہی
سکون کے ساتھ مختلف علماء کرام سے ان کے مخصوص انداز میں مختلف عناوین پر آپ نے بہت سی نصیحتوں کو سماعت فرمایا۔ اور اس وقت بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ بھلکی کا جلسہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جلسہ ہوتا ہے جو ان چنندہ اجلاس میں شامل ہو جاتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اندر اس شوق کو برقرار رکھے، ہمیں سارے علماء کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی کہی ہوئی باتیں جو کتاب و سنت پر مبنی ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کی تعداد جتنی بھی رہی ہو، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے کہ ان سب کی دعوت اسلام ہی کی دعوت تھی۔ سارے نبیوں کا دین ایک تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ ایک ہی دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس قوم کے اندر جو نبی آیا، اس نبی کے گزر جانے کے بعد اس نبی کے ماننے والوں نے بعد میں اس دین کی شکل بگاڑ دی ہو، اسی شکل کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو نبی اکرم کو بھی اس نے یہی کہا کہ میں نے آپ کو کوئی نیا دین یا کوئی نیا مذہب نہیں دیا ہے، بلکہ وہی دین دے کر بھیجا ہے جس دین کی وصیت اور جس دین کے نفاذ کا حکم ہم آپ سے پہلے موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم کو دے چکے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، جس دین کی وصیت، جس دین کے نفاذ کا حکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا، اور نوح سے کے بعد ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو جس دین کو دے کر بھیجا تھا، ہم نے آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ نبی اکرم بھی کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہتے ہیں کہ جو دین ابراہیم کا تھا، جو دین نوح کا تھا، جو دین موسیٰ کا تھا، جو دین عیسیٰ کا تھا، وہی دین ہمارا بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان نبیوں کے اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کی شکل کو بگاڑ دیا، ایکیشور واد کے اندر، توحید کے اندر انہوں نے خرافاتیں لاگو کر دی،
اور اصل شکل کو، توحید کی اصل شکل کو بگاڑ دیا۔ تو سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس دین کو قیامت کی صبح تک کے لیے لاگو کر دیا، اور نبی اکرم سے یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے اسی دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس دین سے، اس اسلام سے خوش ہو گیا جس کی آخری تصویر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے، اور اسی دین کے بعد اس نے اس دین، اس اسلام کے بعد کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں وجود میں ہیں، ان تمام ادیان اور ان تمام مذاہب کے بارے میں یہ حکم لاگو کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، دوسرا مذہب تلاش کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین ہرگز اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین قبول کرتا ہے یا اس کو تلاش کرتا ہے تو وہ دوسرا دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب پر عمل کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہے اس آیت میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے منہ سے قرآن اپنی تعریف کر رہا ہے، اور مولانا صاحب چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ سارے نبیوں کا دین ہی اسلام تھا۔ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے اس کی شکل کو جو بگاڑ دیا گیا تھا، اس بگڑی ہوئی شکل کو اثر نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی شکل میں پیش کر دیا جس شکل کے اندر ان نبیوں نے پیش کیا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، آپ دنیا کے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دیجئے، جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، آپ ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے جن کی طرف ہمارا پیغام گیا، ہم نے جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا اے نبی ان کے اندر آپ اعلان کر دیجئے، ان کو مطلع کر دیجئے، باخبر کر دیجئے، ان کو ہماری طرف سے یہ میسج دے دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئیں، تورات والو، زبور والو، انجیل والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ
ہم اور تم ایک ایسے کلمے کی طرف متفق ہو جائیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو اور اس کلمے کے قائل ہم بھی ہیں۔ اے اہل کتاب، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے تو ہمارے اور تمہارے دین الگ الگ کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارا اور تمہارا کلمہ یہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ اے تورات والو، یہی تم بھی مانتے ہو، اے انجیل والو یہی بات کا اقرار تم بھی کرتے ہو، اے زبور والو تم بھی اسی بات کے قائل ہو۔ تو ظاہر ہے جب ہماری اور تمہاری بنیاد ایک ہے، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے، جب ایک اللہ کی عبادت کے تم بھی قائل ہو، تو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ہم سب اس کلمے پر اکٹھے ہو جائیں، ہم اس کلمے پر جمع ہو جائیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا کلمہ ایک رہا۔ کلمے کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز کسی بھی نبی کے دور میں نہیں بدلا گیا، اور دوسرا جز اس دور کے نبی کے حساب سے بدلتا رہا۔ نوح آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کلمے کا پہلا جز کہیں نہیں بدلا، یعنی نوح کی وہی دعوت، ابراہیم کی بھی وہی دعوت، موسیٰ کی بھی وہی دعوت، عیسیٰ کی بھی وہی دعوت، اور جب سب کی وہی دعوت ہے تو محمد رسول اللہ بھی اسی دعوت کو آگے لے کر چلے۔ آپ نے کہا لوگوں نبی تو وہ رہے تمہارے، لیکن اب نبی میں ہوں، لیکن اللہ نے اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اے مجھے الگ پیغمبر سمجھنے والوں، اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ محمد کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، نہیں، غلط فہمیاں اپنے دماغوں سے نکال لو۔ ہم تو کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، ہم کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے۔ اے دین ابراہیمی کے ماننے والوں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کے آئے۔ اے موسیٰ کے ماننے والوں، ہم تو اسی موسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ عیسیٰ کے ماننے والوں، ہم اسی عیسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اللہ نے ہمیں کوئی نیا دین نہیں دیا۔ اسی لیے جب سب کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے تو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو سارے نبیوں کا دین اسلام، جو اس اسلام کے بعد کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، جو ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے دین کے بعد کوئی نیا دین اختیار کرے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا دین گڑھے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب ایجاد کرے گا، تو وہ اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن وہ آدمی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین کی شکلیں ہر زمانے میں بدلتی رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہی لوگوں نے دین کی شکلیں بدلی؟ اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کے نبی بن کر آنے کے بعد، اسلام کا نام لے کر کیا مسلمانوں میں اس دین کی اصل شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ کیا مسلمان نہیں بگاڑتے اس کی اصل شکل کو؟ جو اوریجنل اسلام ہے، یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے آج لفظ اوریجنل، جیسے حدیث کے ساتھ اب صحیح کا لفظ لگانا پڑ رہا ہے، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، فلاں حدیث، ورنہ حدیث تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو بالکل صحیح ہو۔ لیکن آج حدیث کی کتابوں میں ایسی من گھڑت اور جھوٹی حدیث باتیں بھی گڑ دی گئی ہیں کہ محدثین نے جب ان کو چھانا اور الگ کیا تو ثابت کر دیا کہ یہ حدیث غلط، ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو آج لگانا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ صحیح اور ضعیف۔
اسی طریقے سے آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اوریجنل اسلام، اللہ تعالیٰ نے اسی اوریجنل اسلام کے بارے میں کہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں جو آپ نے دیا ہے، آپ کے اسی دین اسلام سے راضی ہوں میں، یعنی جو محمد رسول اللہ دے کر گئے اس اسلام سے میں راضی ہوں۔ محمد رسول اللہ کے بعد لوگوں نے اسلام کا نام لے کر شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور قیامت تک وہی اسلام رہے گا۔ ساری باتوں کو پیش کیا جائے گا کتاب و سنت پر، جو چیز اس سے مل جائے گی وہی اسلام ہے، اور جو چیز اس میں ٹچ نہیں ہوگی اور نہیں ملے گی اور اس کے خلاف جائے گی وہ اسلام کا کہ باہر کہلائی جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیوں کیا، اور یہ کیوں کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور تم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اسلام اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بے لاگ اور بے لوث توحید رکھتا ہے۔ توحید کے ساتھ کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اتنی زبردست توحید۔ اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ رسالت کا صحیح مطلب بتلاتا ہے۔ دین رسالت ہے، رسول کون ہوتے ہیں، رسول کی حیثیت کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رسول کی حیثیت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور اوتار کا درجہ دے دیا ہے، اور اوتار کا معنی یہ کیا جانے لگا ہے کہ اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے اس دنیا میں آتا ہے اور اس زمانے کے حالات کے مطابق دھرم کا پرچار کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس طریقے کی خرافاتیں پیدا کی گئی ہیں، جبکہ اوتار کا معنی یہ نہیں، اللہ کا آسمان سے زمین پر آنا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اوتار کا مطلب ہوتا ہے اوترت، اوتار کا مطلب ہوتا ہے جس کو اتارا جائے، اوتار کا معنی ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے، یعنی بھیجنے والا کوئی اور ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے شنکراچاریہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا، یعنی اللہ ہی کا منش اور انسان کی شکل میں زمین پر آنا، یہ معنی نہیں ہے۔ اوتار کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں میں سے کسی مخصوص بندے کو رسول بنا کر، دودت بنا کر، قاصد بنا کر، پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجنا، اور اس کا کام ماتر، اس کا کام صرف کیول اتنا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا والوں کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جبکہ وہ خود رسول اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھیے اور سیرت کا صحیح کسی بھی نبی کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے توحید کا صحیح معنی تو رسولوں کی زندگی سے ملتا ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا نام لیا، جتنا بھی رسولوں کا ذکر کیا، اللہ نے ان نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کا ذکر بھی کر دیا۔ قرآن پڑھیے آپ،
جو لوگ نبیوں کو اور رسولوں کو مختار کل مان لیتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا نام اگر لیا ہے تو یہ ذکر بھی کر دیا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو شجر ممنوع انہوں نے جنت کے اندر کھا لیا تھا، جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس خطا کی پاداش میں ان کو اور ان حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کیا کیا جائے؟ تب آدم علیہ السلام نے بھی جو پریشانی ان کی اوپر آئی اس پریشانی کو انہوں نے اس طریقے سے دور کیا اور اپنی گزارش اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے پیش کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آئے نبیوں اور رسولوں کو مختار کل کا درجہ دینے والوں، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اپنے آپ کو وہ جنت میں نہیں بچا سکے، اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ کے سامنے اپنی خطا کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی اس خطا کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کر رہے ہیں اور معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم دونوں نے، حوا نے اور ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیجئے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے آنے کا ذکر اللہ نے کیا تو ان کی پریشانی کا ذکر بھی کر دیا۔ او لوگوں، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب پہ مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے
اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے. دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے, وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو سن لے, اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے. اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا